الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی شہر پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ فضل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب ممکن ہے کہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی پنج سورہ میرے ہاتھ میں ہیں جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے بہت ہی نایاب پیارا تحفہ ہے۔ آئیے اس میں سے میں آپ کو صفحہ نمبر 178 169 178 179 سے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ درود تنجینا کیا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اسے درود تنجینا کہتے ہیں۔ علامہ ابن فاکہانی علی رحمۃ اللہ الغنی کتاب الفجر المنیر میں درود تنجینا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پارسا شیخ موسیٰ زریر علی رحمۃ اللہ القدیر نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں۔ لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے، فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کشتی والوں کو کہو وہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، یعنی درود تنجینا۔ فرماتے ہیں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ مطالع المسرہ صفحہ 471 پر لکھا ہے، شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اصفانی کے حوالے سے بیان کیا، جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔
مشکل جو سر پہ آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی. آقا مشکل کشا ہے تیرا ہی نام، تجھ پر درود اور سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلہ ہے جس میں ہم سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ القاری مفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا کلام سنتے ہیں اور اس کے مفاہیم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. علماء نے جو اس کے مفاہیم بیان کی اس کی روشنی. آج جو کلام پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بڑے شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دیگر بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے. اور میرے شیخ طریقت اپنے بیانات میں بہت مرتبہ یہ اشعار پڑھ چکے ہیں. آئیے اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں ترقی ہو جائے. انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد، درست ہے. قیامت کے روز بندہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. اچھا کام جتنی زیادہ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا کام اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہی رہے گا. تو آئیے یہ نیت سب سے پہلے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اور نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے، نبیوں کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کا عزم کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور میرے شیخ طریقت انشاءاللہ کہنے کی بھی وہ مشق کرواتے ہیں. انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ. اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. اہم مدنی پھول لکھوں گا. یہ نیت اس کی درست ہوگی جس کے بعد لکھنے کا انتظام بھی ہے. حسب موقع نعت شریف ساتھ مل کر پڑھوں گا. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی کی خاطر اور ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سچی سکھاتے سیدھی راہ چلا گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام میں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے محبوب رب العزت، جانے انسانیت، جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف بیان کیے. دیکھیں جیسے کہ اس پہلے شعر میں ہی میرے آقا اعلی حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچی بات سکھاتے ہیں اور سیدھی راہ چلاتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو کفار بے اعتبار ناہنجار بے سادی کو امین کہتے ہیں. ابو جہل کتنا بڑا بدبخت تھا، ایمان نہیں لایا، بدبخت تھا. اس کو اس کا دوست اخنس بن شریق تنہائی میں لے کر گیا کہ یار مجھے سچ سچ بتا، کیا یہ جھوٹے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ساری فضیلتیں، عظمتیں، شرافتیں اس خاندان کو حاصل ہو گئی، نبوت رہ گئی، اس کا بھی یہ فرما رہے اگر ہم یہ مان لیں گے تو ہم سے سرداری چلی جائے گی. دیکھیے ہمارے آقا کی شان کہ ابو جہل جیسا بدبخت جاہلوں کا باپ یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانتا ہے. تو آقا سچی بات بتاتے ہیں اور قول و فعل کے سچے ہیں، صادق و امین ہیں. سبحان اللہ. آپ کے غلام ابو بکر صدیق اکبر ہیں تو آقا کی شان کیا ہوگی، آقا کی صداقت کیسی ہوگی. اور آپ سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں. ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگ سچائی کی بنا پر کہتے ہیں صادق و امین. کاش ان کے غلام بھی قول کے، فعل کے سچے ہو جائیں. جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں، پیسے کے زور پر غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، سچ سے دوریاں ہو رہی ہیں، اور معاذ اللہ بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ. تو یاد رکھیے جھوٹ جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام ہے. اور سچ یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. جہنم کے خطرات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. اس میں جھوٹ کی مذمت جو لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 59-60 پر ہے. وہاں سے آپ 58, 59, 60, 61 وہاں سے اس کی آپ وہ معلومات مزید حاصل کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. ڈوبی اس شعر میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈوبی کشتیاں ہیں، ناؤ کی جمع ناویں، اور نیو یعنی بنیاد اس کی جگہ جمع ہے نیویں، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبی کشتی تراتے ہیں اور ہلتی بنیادیں جماتے ہیں. ابھی تو درود پاک کی فضیلت سنی، درود تنجینا کی، کہ آقا پر درود پڑا تو طوفان ٹل گیا اور کشتی ڈوبنے سے بچ گئی. ابن ابی حاتم
وہ ابو نعیم نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے گمراہی کو ہدایت سے تبدیل کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نے جہل کو، جہالت کو علم سے بدل دیا، گمنامی کو رفعت سے بدل دیا، ناشناسائی کو ناموری سے بدل دیا، اور قلت کو کثرت سے بدل دیا، محتاجی کو دولت سے بدل دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، گمراہی چلے گئی، ہدایت آ گئی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو گمراہی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گمراہی سے نکال دیا، ان کو ترا دیا. بڈھا پجاری امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں پڑھیے دنیا کے حالات کیا تھے، جہالت کس قدر انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور شراب نوشی، قتل و غارت گری، دشمنی، عداوت، بغض، کینہ کس قدر ترقی کر چکا تھا. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرم فرمایا کہ ان ڈوبتوں کو ترا دیا. الحمدللہ. مزید اعلی حضرت لکھتے ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے چھوٹی نبضیں چلاتے صلی اللہ وسلم صلی اللہ. ہمارے آقا علیہ السلام ٹوٹی ہوئی آسیں بندھاتے ہیں، نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، اور چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں. یعنی اللہ کی عطا سے آپ مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں. یعنی اس شعر میں اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شافی الامراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردے زندہ کرنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار نام ہیں، کیونکہ صفات بے شمار ہیں تو نام بھی بے شمار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے شافی، شفا دینے والا. ہر مصیبت کو دور فرمانے والے ہیں ہمارے آقا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت تو بہت بلند و بالا ہے. آئیے قرآن نے جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کی، وہ سنیے. ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا جز ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ کنز الایمان. اور میں شفا دیتا ہوں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں. جلانا یعنی زندہ کرنا. اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو عیسیٰ علیہ السلام شفا بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. قرآن بیان کر رہا ہے، مادر زاد اندھے، پیدائشی اندھے کو بینا کرتے ہیں، اور برس والے کو شفا دیتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. یاد رکھیے، جتنے بھی نبی ہیں نا بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. یہ سب میرے آقا کے امتی اور میرے آقا ان سب کے نبی ہیں. تو
امتی کے پاس تو ایسی طاقت ہو کہ وہ شفا دے، مردے زندہ کر دے، اور نبی کے پاس نہیں ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو امتی ہے ہمارے آقا کے، یقیناً ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شافی الامراض بھی ہیں، بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں۔ وہ تیر لگتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ڈھیلا چہرے پر آ جاتا ہے، آقا لعاب دہن لگاتے ہیں اور ڈھیلے کو دوبارہ ہلکے میں رکھ دیتے ہیں، آنکھ دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے۔ اور یہ ان کی علامت نسل در نسل رہی، یعنی وہ آنکھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درست فرمائی تھی، ان کی نسل میں وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر زخم آیا، آقا نے 3 مرتبہ دم کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کی ہڈی مبارک ٹوٹ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور ہاتھ پھیرا، آنن فانن پنڈلی کی ہڈی درست ہو گئی۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سن تھے، یہ جل گئے، گرم گرم ہنڈیاں ان پر گر گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری ہوئی، آقا نے لعاب دہن لگایا اور دم فرمایا تو ہاتھوں ہاتھ اچھے ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی جلے ہی نہیں تھے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم تھا، آقا نے لعاب دہن اقدس لگایا تو ایسے ہو گئے جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ایک عورت اپنے گونگے بچے کو لے کر حاضر ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے، کلی کی اور وہ پانی اسے دے کر فرمایا کچھ بچے کو پلا دو، کچھ چھڑک دو۔ اس روایت کی راوی صحابیہ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگلے سال اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو اس عورت نے بتایا بچہ بالکل تندرست ہے، شفائے امراض کے تو معجزات اتنے ہیں کہ کتابیں مالا مال ہیں، حدیث کی کتابیں مالا مال ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے شافی الامراض بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے چھوٹی نبضیں بھی چلاتے ہیں، نبض چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، نبض کام نہیں کر رہی نا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی نبضوں والے جو ہیں ان کی نبضیں بھی اللہ کی عطا سے چلا دیتے ہیں، یعنی آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا، ہاں خود اپنے والدین کو، اور دونوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنے اپنے مزاروں میں تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد، آپ کی والدہ، ان کی امی، ان کے ابو، ان کی امی، ان کے ابو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام، سب کے سب ایمان والے ہیں، سب کے سب ایمان والے ہیں۔ ہمارے آقا کے والد نہیں، ان کے والد، ان کے والد، آدم علیہ السلام، سب آقا کے والد اور آقا کی جتنی بھی والدہ ہیں سب کی سب ایمان والے ہیں۔ ان کو زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو جائیں۔ اور بھی واقعات ہیں مگر اتنی تفصیل ہے کہ وہ ساری بیان کرنے کا وقت ہی نہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹی آسے بھی بندھاتے ہیں اور چھوٹی نبضیں بھی چلاتے ہیں، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، بلکہ جلتی جانے بجھا دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے تو غلاموں کے لیے جہنم کی آگ بھی سرد ہو جائے گی، دنیا کی آگ کے سرد ہونے کی تو کیا بات ہے۔ آقا کی شفاعت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کتنی جانیں جہنم کی آگ سے بچیں گی،
آقا جلتی جانے بجھاتے ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے ہیں. سبحان اللہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. روتے آتے ہیں آقا تبسم فرماتے ہیں وہ غم بھول جاتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کیا ہے. سبحان اللہ. مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آقا کرم فرما ہوئے. خاتون جنت روٹیاں پکا رہی تھیں. اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول ہے، گھر کا کام کیا کریں. چند روٹیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دست مبارک سے تنور میں لگائیں. جو خاتون جنت نے لگائیں وہ تو پک گئیں، جو آقا نے لگائیں وہ کچی رہ گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی حیران کیوں ہوتی ہو، میرے جسم سے جو چیز لگ جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی. تو آقا جلتی جانے بھی بجھاتے ہیں، روتی آنکھیں بھی ہنساتے ہیں. مزید آقا کی شان سچے عاشق رسول بیان کرتے ہیں. قصرے دنا کس کی رسائی جاتے یہ آتے یہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری قرآن ہے، حدیث ہے، بزرگوں کے اقوال ہیں، عشق رسول کی باتیں ہیں. کیا شان ہے اعلی حضرت کی. تو اعلی حضرت یہاں ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ پارہ 27 سورہ نجم میں ہے. مشہور آیت ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا. کتنا فاصلہ؟ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں. بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں. یہ اشارہ ہے تاکید قرب کی طرف کہ قرب یعنی قریبی نزدیکی، قرب اپنے کمال کو پہنچا. اور با ادب احبا، احبا یعنی محبت کرنے والے، با ادب احبا میں جو نزدیکی متصور یعنی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی غایت کو پہنچی. غایت نہیں، انتہا، انتہائی قرب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج عطا فرمایا. اور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت جو عشق بھری باتیں لکھی ہیں، اللہ اللہ سنیے اور عشق رسول کو پروان چڑھائیے. لکھتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے قریب ہوئے، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں یا نور کبریا حضور سے قریب ہوا. وہ جلوہ نور الہی اپنے حبیب کی طرف یا حضرت جبریل حضور کی طرف پہلے معنی قوی ہیں. یعنی جلوہ نور الہی اپنے حبیب کی طرف، اس میں محبوب اور نور رب العالمین میں انتہائی قرب بتانا مقصود ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں انتہائی نزدیکی بیان کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 2 کمانوں یا 2 ہاتھوں تک پہنچ گیا. یہ عرب کا انداز تھا نا کہ بہت قریب ہوا، یعنی 2 ہاتھوں تک پہنچ گیا.
صوفیہ فرماتے ہیں جب کسی کو آغوش محبت میں لینا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی کمانیں ملا کر دائرہ بنا لیتے ہیں اور بیچ میں محبوب کو لے کر گلے لگاتے ہیں. یعنی رحمت الہی نے اپنے محبوب کو اپنی آغوش میں لے کر ایسے گلے لگایا جیسے پیارے سے گلے ملتا ہے, یا جیسے دائرہ مرکز کو اپنے میں لے لیتا ہے. خیال رہے دونوں کمانوں کے ملنے سے دائرہ بن جاتا ہے. ہاف کوس جو ہے نا یہ ہے نصف دائرہ, یہ کمان, اس کو ڈبل کرے تو دائرہ بن گیا نا. تو دائرہ بیچ میں مرکز. خیال رہے کہ دونوں کمانوں کے ملنے سے دائرہ بن جاتا ہے. اب تصور کیجئے ہم کیا تصور کریں گے. اس وقت نظارہ کیا تھا؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس وقت نظارہ یہ تھا کہ چہار طرف یعنی چاروں طرف رحمت خدا, نور خدا, بیچ میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایسی نزدیکی کسی کو حاصل ہوئی؟ ہمارے آقا کو حاصل ہوئی. قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. مزید سنیے. اس کے نائب ان کے صاحب, کس کے نائب کس کے صاحب؟ سنیے. اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملا رہے ہیں. صلی اللہ وسلم صلی اللہ. ہمارے آقا نائب کس کے ہیں؟ اللہ تعالی کے. خلیفۃ اللہ الاعظم. اور صاحب کس کے ہیں؟ ہمارے. ساری مخلوق کے صاحب. صاحب کے بہت سارے معنی, دوست کے بھی معنی ہیں, اور مالک و سردار اور آقا کے معنی بھی ہیں. یہاں معنی جو نا وہ آقا کے ہیں, مالک کے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب ہیں, اور مخلوق کے کیا ہیں؟ آقا, سردار. اور مخلوق کو اللہ تعالی سے ملاتے ہیں. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. باہر شریعت سے اب اس موقع پر آپ کو میں کچھ سناتا ہوں. علمی باتیں ہیں, عشق بھری باتیں ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا, عشق میں بھی اضافہ ہوگا. کاش یہ باہر شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے, ہمیں پڑھنے کی توفیق مل جائے. پڑھتے نہیں ہم نا, مطالعہ نہیں کرتے. جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 79 تا 85. عقیدہ نمبر 50. حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا. جو چاہے کریں, جس سے جو چاہے دیں, جس سے جو چاہے واپس لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے, تمام جنت ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا و آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیے گئے. یہ احکام تشریعیہ کیا ہوتے ہیں؟ تشریعیہ حلال اور حرام کے اختیارات. آقا کے اختیار میں جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دیں, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں.
جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب مطلق ہیں. اعلی حضرت وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان کو اللہ کا نائب کہہ رہے ہیں. اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، یہ تو اسلاف بھی کہتے ہیں. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات جو کہ مشکات کی فارسی میں شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اردو میں یوں ہے: حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں اور جو چاہیں عطا فرماتے ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام شرف الدین مصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پہلے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و آخرت کی ہر نعمت جو آپ کے جود لامحدود سے کچھ حصہ ہے، دنیا آخرت کی ہر نعمت آپ کی عطا سے کچھ حصہ ہے، کچھ، اور آپ کے علوم کثیرہ سے لوح و قلم کا علم بعض حصہ ہے. آقا کا علم کتنا ہے؟ لوح پر، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، اولین و آخرین کا علم. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا بعض حصہ ہے. آقا کے علوم کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور فتاوی رضویہ میں میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں، حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلعت پہنایا، ہر مفرد و مرکب ہیں، تصرف کا اختیار دیا ہے. دولہ بادشاہی کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں. جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے، چین میں ہوتا ہے. کون؟ دولہا. سب براتی اس کی یعنی دولہا کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھانا کھاتے ہیں. یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل کی شان دکھاتے ہیں. تمام جہان میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کی خدمت گار زیر فرمان ہیں. جو وہ چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود کر دیتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے، ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، آقا میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے، جلدی فرماتا ہے. آقا جو آرزو کرتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے. تمام جہاں حضور کے صدقے میں حضور کا دیا کھاتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. صحیح بخاری شریف کی حدیث. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. یوں تشبیہ کامل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہی کے دولہا ٹھہرے. تو اعلیٰ حضرت نے دریاؤں کو کوزے، دریا نہیں دریاؤں کو کوزے میں یعنی پیالے میں بند کر دیا ہے. بہت بڑی بڑی باتوں کو، بڑی بڑی روایتوں کو دو مصروں میں، اور یہ بہت چھوٹی باہر کے جو مصرے ہیں اس میں بند کر دیا. سبحان اللہ. پھر پڑھیے اور سنیے اور عشق رسول میں سر دھنیے. اس کے نام ان کے حق سے صلی اللہ وسلم صلی اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے نائب ہیں اور مخلوق کے صاحب ہیں. نائب خلیفہ، خلیفۃ اللہ الاعظم. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے 30ویں آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں.
ٹھیک ہے. اب نائب اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے سنیے. خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں. کوئی شخص اگر کوئی کام نہ کر سکے، خود نہ کر سکے، تو اس کی جگہ اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. کوئی شخص عارضی طور پہ کہیں چلا گیا تو اپنی جگہ کسی کو مقرر کرتا ہے. یا کوئی شخص فوت ہو گیا، پیر صاحب فوت ہو گئے، اب ان کے خلیفہ ان کی جگہ وہ سارے وہ امور چلاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں جانے سے اور اس سے پاک ہے، وہ تو حی ہے، تو قیوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ کو نائب کی، خلیفہ کی حاجت نہیں. حاجت تو مخلوق کو ہے، خالق کو نہیں، مخلوق کو حاجت ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے احکام وصول نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان خلیفہ بنایا، نبیوں کو، رسولوں کو. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی استعداد اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے. عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور جو مقربین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شب معراج کلام فرمایا. تو جتنے بھی نبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے آقا کیا ہیں؟ خلیفۃ اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کے زمین پر سب سے بڑے خلیفہ ہیں، نائب ہیں. سبحان اللہ. تو آپ خالق کے نائب اور خلق کے صاحب ہیں. وہ انداز بھی کیسا پیارا اعلیٰ حضرت کا، نائب، صاحب. آخری شعر اعلیٰ حضرت کا وہ پڑھ دیتے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سونا پہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا رضا کو اتنا خوش کر دیجئے کہ وہ خوش ہو اور ہمیشہ خوش رہے. تو اس کے لیے ہمیشہ کی خوشنودی کا مجدہ سنا دیجئے. اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ عشق رسول کو کس قدر عام کیا، تو کیا کیا بیان کیا جائے. علماء نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی اشعار لکھے نا، اس میں شان رسالت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی منقبت بھی ہے. آقا کی شان جو بیان کرتا ہے اس کی شان بھی بڑھ جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے شان رسالت بیان کی تو آپ کی منقبت خوانی بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے. کہ اتنا بڑا عالم، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو اور اتنے معجزات کو، آپ کے ارشادات کو، اتنے طویل کلام کو وہ 2 اشعار میں 2 مصروں میں بند کر دیتا ہے. ایسے عالم ہیں آپ، اور کتنی عشق بھری باتیں کہیں، کیا بیان کرے اور کیا سنا جائے، کیا سنایا جائے. الحمدللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ رضا کا مجدہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست بنائے گا. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. آقا آپ کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت کے برادر کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میرے آقا، اس کی شان کون بیان کرے گا جس سے آپ محبت فرمائیں گے.
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عشق رسول کا پیغام دے رہا ہے. غیبت کی تباہ کاریاں یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. اس میں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی بہار بیان کی ہے. کئی کفار الحمدللہ عز و جل دامن اسلام سے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے, اور مدنی چینل کا بھی اس میں حصہ ہے. حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے باب المدینہ آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے چند اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں کہا, میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری بہن جو کہ انتہائی غصیلی طبیعت کی ہے, کبھی کسی سے ناراض ہو جائے خود بڑھ کر ملاقات میں پہل نہیں کرتی. بھابھی بہن میں چند معاملات کی بنا پر آپس میں جب کلش ہوئی بہن نے بات چیت بند کر دی. حسن اتفاق کے اسی رات دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز 100% یعنی 100% اسلامک چینل مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ نشر کیا گیا. مدنی مذاکرہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت سے سوالات کیے جاتے ہیں بالمشافہ مائک پر, یا پھر ویڈیو سوالات ہوتے ہیں یا ریکارڈڈ آڈیو سوالات ہوتے ہیں, اور امیر علیہ سنت جوابات دیتے ہیں شریعت کے مطابق طریقت کے مطابق. اشعار کے معنی پوچھے جاتے ہیں, مجھے فلاں تکلیف رہتی ہے کیا علاج ہے؟ امیر علیہ سنت روحانی علاج بتاتے ہیں, وہ طبی علاج بتاتے ہیں الحمدللہ. آیات وغیرہ سناتے ہیں, احادیث سناتے ہیں الحمدللہ. تو مدنی مذاکرہ نشر ہوا. غیبت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن نے جب مدنی مذاکرہ سنا الحمدللہ وہی غصیلی بہن جو ملاقات نہیں کرتی تھی کسی سے خود آگے بڑھی اور بھابھی سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ معافی بھی مانگی, دونوں میں صلح ہو گئی. اس بہار میں بھی 4 غیبتیں ہیں. امیر علیہ سنت اس کا آپریشن کیا آگے. اب یہ صفحہ نمبر 87 88 سے آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت کے صدقے میں ہدائی کے بخشش کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممکن ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.